السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیا حال چال ہیں؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سو ڈیئر ویورز، آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک واچ کرنا ہے۔ یہ 4 سے 5 منٹ آپ کے بالکل بھی ضائع نہیں جائیں گے۔ سو اس ویڈیو کو میں اگین کہوں گا کہ اینڈ تک واچ کیجیے گا۔ میری ویڈیو کا ٹاپک ہے سویٹ ٹاک، میٹھی بات یا میٹھی باتیں۔ دیکھیں ڈیئر ویورز، جیسا دور آج کل چل رہا ہے نا، جتنا ایڈوانس دور ہے اور جتنی سیلفشنس بڑھ گئی ہے ہمارے اس معاشرے میں، اس میں لہجے کی جو مٹھاس ہے نا، وہ دل کی صفائی سے زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، لہجے کی مٹھاس اصل میں اخلاق نہیں بلکہ وہ ضرورتوں کے تابع ہے۔ کوئی بھی آج کل کسی کے لیے کتنا اچھا ہے، کتنا ویلیویبل ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ تو صرف اس انسان سے جڑی ہوئی ضرورت طے کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہوتا یہ ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو آپ سے کوئی مطلب ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی مفاد ہے، تب تک وہ آپ کے ساتھ بہت اچھی طرح بیہیو کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ وہ بہت میٹھی باتیں کریں گے، بہت میٹھے بن کے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو کمپلیمنٹ کرتے رہیں گے، آپ کی سوشل میڈیا سٹوریز کو بھی لائک کریں گے، آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کی گئی پکچرز کو بھی وہ لائک کریں گے، آپ کی تعریف بھی کریں گے، اور ایون کہ سم ٹائم وہ آپ کی غلط باتوں پہ بھی آپ کی واہ واہ کر رہے ہوں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، ان کا مطلب نکل جاتا ہے، تو ان کا جو اخلاق ہے نا، اس کو بھی گرہن لگ جاتا ہے۔ ان کی جو لہجے کی مٹھاس ہے، وہ سب کچھ جو ہے نا، وہ مدھم پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اسی ٹاپک کے اوپر آج بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، یہ ایک ایسی ریالٹی ہے جو ہم صرف اپنے ساتھ ہی ہوتا ہوا نہیں دیکھتے، بہت سے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کرتا ہوا یہ کام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کس کے پاس کتنا میٹھا بن کے گیا ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اخلاق کے جو نیچے ہے، اکثر وہ مطلب کی ندیاں ہی بہہ رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یا لوگ ہمارے پاس میٹھا بن کے آ جائیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے، ہمیں ایون کہ ہم جانتے بھی ہیں سم ٹائم، بلکہ موسٹ آف دا ٹائم یہ بات ہم جانتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس میٹھا بن کے کیوں آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ اتنا میٹھے کیوں بن رہے ہیں، ان کا اخلاق ایک دم سے اتنا اچھا کیسے ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں اگین کہوں گا کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہم جانتے ضرور ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم روز دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رشتے اور جو تعلقات ہیں نا، یہ آج کل زیادہ تر مفادات کے پول پہ قائم کیے جاتے ہیں، اور جو رشتہ یا تعلق مفادات کے پول پہ قائم کیا جاتا ہے نا، وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتا، کیونکہ وہ جیسے آپ دیکھیں نا، ایک پل آپ نے تعمیر کیا، اس کے جو پلر ہیں اس کے اندر اگر آپ نے ناقص مٹیریل لگایا ہے تو زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے گا۔ اسی طرح جن تعلقات کو، جن رشتوں کو آپ مفادات کے پلرز کے اوپر قائم کرتے ہیں نا، تو جیسے ہی مفاد ختم ہو جاتا ہے، مطلب ختم ہو جاتا ہے، تو وہ پلر جو ہے وہ کمزور سا ہوتا ہے، وہ پلر گر جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ پل بھی گر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک ہوتا یہ ہے کہ جب تک کام باقی ہے نا، جب تک کام باقی ہے، آواز نرم اور اخلاق جو ہے وہ لوگوں کا وہ بالکل شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہی کیا ہوگا، میں اگین کہوں گا، جیسے ہی ضرورت ختم ہو جائے گی تو آواز، اخلاق اور جو رویے ہوتے ہیں لوگوں کے، ان کو بھی گرہن لگ جاتا ہے، اور وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، اجنبی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصل میں آج کے اس دور میں جو اچھا اخلاق ہے نا، ٹھیک ہے، اچھا اخلاق کردار کا حصہ نہیں رہا، بلکہ اچھا اخلاق ایک حکمت عملی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو حکمت عملی نما اخلاق ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں ہمیں منافقت کی طرف بھی لے کے جا رہا ہے، کیونکہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس تعلق کے اندر، وہ ہم دل سے نہیں کر رہے۔ ہم کچھ تعلقات میں ایفرٹ دل سے نہیں کر رہے ہوتے، ہم اوپر سے میٹھے بن کے جاتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، لیکن میں اگین کہوں گا کہ ہم جو بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہم اپنے دل سے نہیں کر رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، جب ہم اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے، یا لوگ اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے تعلقات کو قائم کریں گے نا، تو وہ تعلقات زیادہ دیر قائم نہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے ہی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر تعلق بھی پہلے جیسا
نہیں رہتا، ٹھیک ہے. تو جیسے میں نے بات کی کہ اچھا اخلاق اب کردار نہیں بلکہ کیا بن گیا، ایک حکمت عملی بن گیا ہوا ہے. یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں صرف اور صرف ہم اپنی ذات کے خول میں رہ کے اپنے کام پورے کروانے کے لیے، اپنے مقصد پورے کروانے کے لیے، اپنے الو سیدھے کرنے کے لیے کسی کے پاس میٹھے بن کے جاتے ہیں، اور جیسے ہی ہمارا مطلب پورا ہو جاتا ہے پھر نہ ہم اس بندے سے سلام لیتے ہیں، نہ اس بندے کی کوئی سوشل میڈیا پوسٹ لائک کرتے ہیں، نہ اس کو کوئی مشورہ دیتے ہیں، نہ اس کی تعریف کرتے ہیں، ایون کہ ہم اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے. ٹھیک ہے، یہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ اس، جیسا میں اگین کہوں گا، جیسا دور جا رہا ہے زیادہ تر آج کل یہی ہو رہا ہے کہ آپ کی قدر کسی کے دل میں صرف اس وقت تک زندہ ہے جب تک آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں. جیسے ہی کام پورا ہو جاتا ہے تو لوگ بالکل آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں اور آپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو اس میں ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے کہ آپ ارلی سٹیجز میں ہی ان لوگوں کو جج کر لیں، ان کے اس بیہیویئر کو ڈائیگنوز کریں، اور ایک انہیں پروفیشنل سے وے میں نو بولنا سیکھیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جو خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کسی کے نہیں بنتے. جن کے لیے صرف اور صرف اپنا مفاد اہم ہے نا، اپنا کام اہم ہے، تو ایسے لوگوں کو دور سے ہی ڈائیگنوز کرنے کی کوشش کریں اور ان سے بہت بہت دور چلے جائیں. نہیں تو ان کی یہ جو خوش آمد بھی ہے نا، یہ جو ان کا حد سے زیادہ جو میٹھا رویہ ہے، یہ بھی آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو تعلق زندگی میں آپ نے صرف ان لوگوں کے ساتھ قائم کرنا ہے جو آپ کو دل سے عزت دیں، دل سے آپ کی قدر کریں، نہ کہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے جو مطلب ہے وہ اس کی عزت کریں. ٹھیک ہے، میں اگین کہوں گا، لائف بہت شارٹ ہے، لائف بہت شارٹ ہے. آپ کا بھی جو اچھا اخلاق ہے، آپ کا کسی کے کام آنا، اور آپ جب کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ان لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے جو ان لوگوں کے لیے رکھیں اس چیز کو سنبھال کے جو آپ کی واقعی ہی دل سے عزت کرتے ہوں، آپ کی بھی قدر کرتے ہوں. ادروائز اپنے اب جو آپ کی جو کوالٹیز ہیں یا جو بھی آپ لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں، اس کو بچا کے رکھیں، اور اس کو خوش آمدی لوگوں کے لیے، منافق لوگوں کے لیے، دوگلے لوگوں کے لیے بالکل بھی ضائع مت کریں. ٹھیک ہے، تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ، اللہ حافظ.